شادی شدہ زندگی جو ہے یہ جیسی بخاری صاحب نے آپ کو نا یہ ایکسپریشن کیچ کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ there is a scandal in every house. So what if you have اب وہ اچھا ہے یا برا؟ what if you have two houses? Well, I actually had 2 houses. Yeah, you did. اصل میں یہ اگر آپ نے زندگی خوشگوار بنانی ہے تو اس کا ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ شادی کسی ایسی خاتون سے کریں جو آپ کے پروفیشن سے ہو. اچھا اس لیے کہ نہ وہ مجھ سے پوچھتی ہیں کس سے ملے تھے کہاں گئے تھے نہ میں پوچھتا. اینی وے یہ اٹس اے پلیزنٹ ایکسپیرینس ٹو بی ویری آنیسٹ. وہ آپ نکال لیں گے ان میں سے پتہ لگ جائے گا آپ کو. میرے دعوے سے کچھ نہیں ہوگا. اٹس اے ویری پلیزنٹ ایکسپیرینس. میں نے وہ جو آدمی کہتے ہیں نا کہ سیکھتا ہے, سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے, سیکھنے کا کوئی حد نہیں ہے, میں نے بھی ان خاتون سے بہت کچھ سیکھا ہے. میرا بھی بہت ایکسپوجر ہے, میں بھی پوری دنیا پھرا ہوا ہوں, یعنی سوائے 3-4 ملکوں کے جس اسرائیل جا نہیں جا سکتے ہیں یا نہیں جانا چاہیں گے, باقی آلموسٹ ہول ورلڈ میں نے دیکھی ہوئی ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ اپنے پورے ایکسپیرینس کے بلبوتے پر پھر کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں, تو وہ جو کچھ میں نے ڈھونڈا ہے وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ خود سے کھنگال لیجئے گا خود. یہ بہت ہی پلیزنٹ ایکسپیرینس ہے, اور میری دعا ہے کہ جو بھی لوگ سوچ سمجھ کے شادی کریں ان کا ایکسپیرینس جو ہے وہ پلیزنٹ ہونا چاہیے. آپ نے جملہ پکڑا نہیں ہے, وہ کہہ رہے جو بھی لوگ سوچ سمجھ کے شادی کریں. آپ کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا, اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا سچ بولا جا سکتا ہے, اور میں نے ادھر دیکھا بھی نہیں ہے. بخاری صاحب نے اتنی معصومیت سے کہا جو لوگ سوچ سمجھ کے شادی کریں. جی آپ کہیں. اب ظاہر ہے انہوں نے تو بہت سوچ سمجھ کے کیا, لیکن ان کو معلوم ہے کہ میں نے کتنی سوچ سمجھ کے کی ہے. اچھا جی میں مختصر اگر آپ کہیں تو عرض کر دوں, 18 سال لگے پھنسانے میں, 2 سال لگے بنانے میں, تو 20 سال تو ویسے گزر گئے. 18 سال نہیں, آپ ایگزیجریٹ کریں, 10 ایئرس کہہ لیں, 10 ایئرس. یعنی کہہ یہ رہی ہیں کہ یقیناً وقت لگا, بڑے ڈیفیکلٹ کرائٹیرینس تھے ان کے. اچھا, اور اس پہ پورا اترنا جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, ورنہ مشکل تھا. ایک ٹیلی فون کال ہے, میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا 10 سال کیوں آپ نے ریفیوز کیا, اور پھر 2 سال کیوں منا رہے تھے آپ؟ مطلب میں یہ پہلے ان سے پوچھ لے پھر میں جی بالکل میں پوچھوں گا. ایک ٹیلی فون کال, لیٹس سی ہو دس از آن لائن. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ صاحب. گڈ مارننگ, کیسے ہیں یایا؟ الحمدللہ. سب سے پہلے بخاری صاحب کو سلام, اور بہت سلام ہو دونوں کو. بخاری صاحب از مائی فیوریٹ, کیونکہ میں بڑا کرنٹ افیئر سے ٹچ میں رہتا ہوں, اور بخاری صاحب کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ دل سے بات کرتے ہیں, 2 نمبر بات نہیں کرتے, جو ہوتا ہے منہ میں بولتے ہیں اور کھل کے بولتے ہیں. اللہ ان کے زور سخن میں اور طاقت دے. تو میں تو ان کا پروگرام ریگولر دیکھتا ہوں, صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے اس پروگرام میں بیٹھے ہیں. دوسرا شاعر ایک بات کو آئی وانٹ ٹو تھینک یو سو مچ کہ جو آپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کام کیا, ٹیکنالوجی پہ بات کی, کوئی پروگرام نہیں ہو رہا اس پہ, اور یہ ہمیں اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے لوگوں کے آگے جا کے کیا ہونے والا ہے. تو آئی ایم سو تھینکفل ٹو یو. اچھا بخاری صاحب سے میرا مختصر ٹائم ہے, بخاری صاحب سے 2 سوال یہ کرنے ہیں. بخاری صاحب دیکھیے, بات ہے کہ ہماری جو سسٹم جو ہم چل رہے ہیں, ہمارا سارا پولیٹیکل سسٹم جو چل رہا ہے وہ ویسے ہی چل رہا ہے, چند لوگوں پر مشتمل ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. ڈو یو فیل کہ کبھی اس سسٹم کے اندر چینج آئے گا, کوئی ایسا چہرہ آئے گا یا ایسی کوئی چیز آئے گی جسے ہم فیل کریں گے یار واقعی دس از چینج؟ کوئی مدینہ کی ریاست بات کرتا ہے, کوئی کسی کی بات کرتا ہے, کسی کی بات کرتا ہے, اینڈ وی گاٹ نتھنگ. بس یہی مجھے سوال کرنا. تھینک یو سو مچ. کوئی ایسا چہرہ آئے گا کہاں پر؟ پاکستان میں. بہت شکریہ آپ کا یایا, آپ نے جو کچھ کہا میرے لیے, میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, اور آپ کی رائے کا بہت احترام ہے میرے نزدیک. دیکھیے پاکستان کی فیٹ جو ہے وہ بہت پہلے سیل ہو گئی تھی کہ اس ملک میں کوئی ویسا چہرہ اب دوبارہ نہیں آ سکتا. میں مثال دینا چاہوں گا, قائد اعظم صاحب ہمارے ملک کے خالق تھے. خالق تو خیر خدا کی ذات ہے, لیکن وہ ہی واز دا مین ہو لیڈ دا موومنٹ. تو آپ کو یاد ہوگا 1948 میں پاکستان کی طرف سے جو مجاہدین لڑ رہے تھے کشمیر میں, انہوں نے سری نگر کا گھیراؤ کر لیا تھا. تو قائد اعظم نے جنرل ٹریسی کو بلایا جو اس وقت ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف تھے, جنرل گریسی نے منع کر اور انہوں نے کہا کہ اٹیک سری نگر. اینڈ ہی ریفیوزڈ. جو جواب تھا وہ سنیے. انہوں نے کہا مسٹر جناح,
My command doesn't come from you, it comes from Bombay residency. پاکستان میں جمہوریت کا گلا اس دن کاٹ دیا گیا تھا اور یہ لاش دفن کر دی گئی تھی. وہاں مزار بھی نہیں بنا ہے اور آج تک یہ لاش اسی طرح سے چل رہی ہے. یہ میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ڈومیننس جو ہے ہماری پولیٹکس پہ وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور ان کے ہوتے کوئی ایسا چہرہ جو اپنی مرضی سے اس ملک کے عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہو, اس ملک کے حالات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہو, اس کی ہمارے معاشرے میں اب گنجائش ہی نہیں ہے. بیٹھ جائیے, آئیے پلیز, آ جائیے. اٹس اوکے. لیڈیز اینڈ جنٹلمین, ہم نے سمیہ گوہر کو دعوت دی ہے کہ وہ یہاں پر آئیں. سمیہ کیا کر رہی ہیں, ذرا سمیہ مجھے بتائیے گا, آپ خود کیا کر رہی ہیں؟ میں ویسے بیچلرز کر رہی ہوں ان میوزک فرام NCA. اوہ ماشاء اللہ, اور بیچلرز کر رہی ہیں, یہ ماسٹرز بھی میوزک میں ہی کرنا چاہتی ہیں, PhD بھی میوزک میں کرنا چاہتی ہیں, میوزک ہی پڑھانا چاہتی ہیں, انسپائرڈ ہیں یہ کن سے؟ میڈم نور جہاں سے, اور آپ کو روشن آرا بیگم ایوارڈ بھی ملا ہے. تو لک ایٹ دس. بخاری صاحب, یہ بہت بڑی بات ہے. آنیسٹلی یو ہیو بلون می اوے, کمپلیٹلی اوے. میں بخاری صاحب میں ریڈیو کر رہا ہوں 18, ویسے تو مجھے بھی تقریباً ریڈیو کرتے ہوئے 27 سال ہو گئے, لیکن 18 سال پاکستان میں ہو گئے مجھے ریڈیو کرتے ہوئے, اور سننے میں ظاہر ہے مجھے یہ صلاحیت اللہ میاں کی ہے کہ میں سن سکتا ہوں. تو آنیسٹلی سمیہ, 2 thumbs up. Thank you, means a lot. بیوٹیفل ماشاءاللہ, بیوٹیفل ماشاءاللہ. یہ گانا جو ہے نا, یہ کیفیت کے بغیر گایا ہی نہیں جا سکتا. اس کی اونچ نیچ, اس کے انترا, اس کا الاپ جو ہے وہ ساری. اچھا بخاری صاحب, جو جگہ خود لگائی ہیں نا وہ بھی بڑی کمال ہے. امپرووائزیشن ہے, امپرووائزیشن ہے. یہ گانا اتنا مشکل گانا ہے کہ اس میں جگہ لگانا بڑی ہمت کی بات ہے. اور فریدہ خانم کے اوپر جو گانا لگانا جو ہے, یا اس کو آگے لے کے جانا بہت کمال ہے. گاڈ بلیس یو, گاڈ بلیس یو. اچھا اب ہم آتے ہیں آپ کی طرف. یہ بتائیے ہوا کیا تھا, ملاقات کیسے ہوئی تھی؟ ملاقات کیسے ہوئی؟ میں ان کی اسٹوڈنٹ بیسیکلی. اچھا. میں نے جرنلزم میں جب انٹر ہوئی تو میرے ایڈیٹر تھے. اچھا. تو میں یونیورسٹی بھی پڑھتی تھی. اچھا. تو بس اسی طرح. اب 10 سال 10 سال نہیں, 5 سال تو ویسے 5 سال میں چلی گئی جرمنی. اچھا. تو ظاہر ہے وہاں زیادہ بہتر سوچنے کا موقع ملا. اور جب آپ نہیں, when you are away from all this environment, تو پھر زیادہ آئیڈیا ہو جاتا ہے نا آپ کو کہ ہاں پاسبلٹی کیا ہے کہ کیا. ہاں اچھا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, وہ 10 سال جو ہے انہوں نے 10 سال کر کے تھوڑا کم کر دیا. میں نے 18 سال کی بات کی, بعد میں سمجھا. ان کو 18 سال لگے, لیکن آنےسٹ 10 سال میں ہم ان کے معیار پر پورا اترنے کے لیے ریفارم ہوتے رہے. یہ کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ کھانا پینا, تمیز, مینرزم جو ہے وہ میرے اندر اگر کوئی ہے, مجھے معلوم نہیں ہے کہ نہیں, تو وہ سب ان کا دیا ہے ایک طرح سے. اچھا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ سیکھنے کی بھی کوئی عمر نہیں. میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا. اچھا, منانے کا قصہ کیا ہے؟ چلیے 10 سال تو آپ نے فائنلی, منانے کا 2 سال قصہ کیا ہے؟ یہ جو وہ مطلب ہے, وہ میں ان سے کہتا تھا کہ بی بی فیصلہ کر لیں. وہ ان کہتے میں نے تو ابھی اس کے اوپر سوچا ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کریں کہ آدمی 8 سال سے خار ہو رہا ہے. فرینڈس نا, you said no, no friendship. تو 2 سال لگے آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کہ میں شادی کر لوں گی. ہاں, یہ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی. کر سکتی ہوں. اور پھر شادی کے بعد کیسا پایا؟ شادی کے بعد میں اتنا, شادی سے پہلے اتنا کچھ جان چکی تھی ایکچولی, اتنا آپ کو بتایا, اتنا ٹائم. آپ یہ پوچھیں شادی کے بعد آپ نے کیا کھویا؟ لیکن نہیں, میں الحمدللہ میں یہ کہوں گی کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ مجھے آنیسٹلی میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری شادی کو آلموسٹ 22-23 ایئرز ہو گئے ہیں, لیکن مجھے ابھی بھی یقین کریں ایسا لگتا ہے ابھی 3-4 سال گزرے. سیریسلی؟ آنیسٹلی